آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ فہا، اس کی ماں اور اریب کی ماں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اریب کی ماں سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا جو ہوتا ہے ہاسپٹل میں بستر مرگ پر لیٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو گولی لگی ہوتی ہے۔ ساتھ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا چچا جو ہوتا ہے فالج کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، تو دوسری طرف ان کے گھر میں ہائے روز کوئی نہ کوئی مصیبت آن ٹپکی ہوتی ہے، لیکن ابھی ایک اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے جس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس کا چچا اس کو خبردار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی ماہر کا والد جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، اس کو فالج ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہیل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا بھائی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خوشیاں ایسے جیسے ان کے گھر سے کبھی چلی ہی گئی ہوں۔ پہلے یہی ہنسنے بسنے والے لوگ جو اب تباہ حالی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشیوں نے ان کے گھر سے منہ ہی موڑ لیا ہوتا ہے اور دکھ ان کے گھر کی طرف ایسے آتے ہیں جیسے آنے نہیں چاہیے۔ نیلو جو ہوتی ہے ماہر کا فون اٹھا لیتی ہے کیونکہ وہ فون سننا چاہتی ہے کہ اس پہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے۔ جب فون اٹھا کر کان کو لگاتی ہے، پہلے تو وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اچانک فون بج رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے وہ فون ماہر کا ہوتا ہے، ماہر کا فون ہوتا ہے اور اریب کال کر رہا ہوتا ہے ماہر کو کیونکہ پرانی محبت ہوتی ہے۔ اریب میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو میٹنگ کی کوئی پرواہ نہیں، اسے تو ماہر چاہیے ہر صورت میں۔ اب اریب کے کلائنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اریب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اریب اپنی مصروفیت میں دھن ہوتا ہے، اسے تو بس ماہر چاہیے ہر صورت میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فہا جو ہوتی ہے وہ اریب کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ جب تم مجھے چاہتے ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، میں اس کی کمرے تو ماہر کی تصویریں تو کمرے سے نکال سکتی ہوں لیکن تمہارے دل سے نہیں۔ اریب جو ہوتا ہے اتر کر نیچے جاتا ہے کیونکہ اس کی ماما آ چکی ہوتی ہے جو سعد یعنی کہ ماہر کی طرف گئی ہوتی ہے ان کو منانے کے لیے، وہ واپس آ چکی ہوتی ہے، لیکن اریب ان کی طرف اب بڑھنا چاہتا ہے۔ فہا اس لمحے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اریب ان کی طرف کیسے جا رہا اور کیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اریب جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اماں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے آل از ویل، کہ یمن کہ میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کپڑے عجیب رنگ کے پہنے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف فہا جو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گی، وہ اس لیے کہ اگر میں تو تمہاری کمرے سے ماہر کی تصویریں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں لیکن تمہارے دل سے نہیں۔ ایک طرفہ محبت کو میں نہیں سمجھتی کیونکہ محبت میری طرف سے دی جا رہی ہے لیکن مجھے رسپانس تمہاری طرف سے کوئی نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اسی کے ساتھ خوش رہو۔ ہو سکتا ہے فہا کی یہ کوئی نئی چال ہو اریب کے خلاف، تو وہ تو اس وقت تو اسے نہیں سمجھا رہی ہوتی۔ اریب کی ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، فہا اور اس کی ماں کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ فہا کی ماں کہتی ہے یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کی تھرڈ کلاس، یہ لڑکیاں پھنسانے کے چکروں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے نا اب سعد کا فون آتا ہے کہ ماہر میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ ماہر نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوتا ہے اور زندگی سے تنگ آ چکی ہوتی ہے، باہر آتی ہے اور آ کر گاڑی میں بیٹھتی ہے اور جانے لگتا ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے، کچھ چیزیں خریدنے کے لیے وہ لوگ جانے لگے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سعد اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کو حالات اور زندگی نے اتنا پریشان کر دیا کہ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ ماہر کی ماں جو ہوتی ہے وہ اریب کی ماں جو ہوتی ہے بیٹھی ہوتی ہے، تو فہا کی ماں کہتی ہے اس طرح کی تھرڈ کلاس لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ہمارے جیسے امیر لڑکوں پر وار کرتی ہیں، ان کو پھنساتی ہیں اور پیسے لینے کے چکروں میں ہوتی ہیں۔ فہا کہتی ہے ممانی جان ہو سکتا ہے اس نے کوئی پراپرٹی بھی ماہر کے نام کی ہو، لیکن ماہر تو رو رو کر ہلکان ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس لیے رو رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ اریب جو ہوتا ہے وہ ماہر کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے ساتھ دیکھ لیتا ہے ان کو کہ یہ کیا کھیل چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ ساتھ جو ہوتا ہے وہ دیکھ کر کیا کرے لیکن اس کو ساری بات کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ ماہر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اریب تم چلے جاؤ یہاں سے، تم کیوں نہیں جا رہے، کیوں مجھے مرواؤ گے، لیکن اریب کہتا ہے کہ میں کیسے جاؤں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، نہ تو تم میری کال پک کرتی ہو نہ مجھے میسیج کا جواب دیتی ہو، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے تم مجھے اس طرح سے اگنور کر رہی ہو۔ لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے ماہر کی، وہ اگنور کر ہی سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گھر آ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کے لیے اس سے بھی بڑا امتحان آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دونوں میں سے کس کی چوائس کرنا چاہتی ہے، چوز کرنا چاہتی ہے، وہ یہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی۔ کال آتی ہے، اریب جو ہوتا ہے بار بار کال کرتا ہے، ماہر کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے کال مت کیا کرو، میں پہلے ہی اتنی پریشان ہوں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تم مجھے اور مزید مت پریشان کرو۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ تم کیوں میری کال پک نہیں کرتی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، کہتی کہ تم یہ بات خوب اچھی طرح سمجھتے ہو
باہر وہ اریب جو ہوتا ہے ویٹ کر رہا ہوتا ہے ماہر کا، کیونکہ اس نے بیل دی ہوتی ہے تو ماہر باہر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ماہر کی ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب وہ معافی مانگنے آئی تھی اس کی ماں اریب کی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا انتخاب تمہارے لیے اچھا ہوگا، تم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ تمہارا انتخاب اماں اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں، دیکھ لو اب چاہے جس طرح بھی ہے وہ معافی مانگنے تو آئی ہے نا۔ ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچا ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ واقعہ ایسے پیش آتا ہے کہ جو اریب ہوتا ہے نا وہ بھی اب بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فہا آتے ہی جو ہوتی ہے نا سعد کے اوپر غصہ نکالنا، ماہر کے اوپر نگانا شروع کر دیتی ہے کہ تم باز نہیں آئی ابھی، ٹھیک ہے، تم نے اریب کو ہسپتال پہنچا دیا، تم اب اس کی جان کی پہلے تو اس کے گھر والوں کے پیچھے پڑی، اب اس کی جان کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ فہا ناجائز ہی اس کو آڑ کر ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس میں کوئی بھی انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماہر اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی لحاظ سے انوالو نہیں ہے۔ ساتھ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس مسئلے کا کیا سلوشن نکلے، کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے پریشانی بنتی بھی ہے، یہ تینوں یعنی کہ فہا اور اس کی ماں اور اریب کی ماں دونوں تینوں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کال آئی ہوتی ہے۔ اریب کی ماں بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو کال آتی ہے کہ اریب کو کسی نے گولی مار دی ہے، تو ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، تو پوچھتی ہے کہ کس ہاسپٹل میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پتہ لینے بھی جائے گی، تو جب اس کو گولی لگتی ہے تو ماہر آ کر اس کے اوپر دیکھتی ہے اس کو اور پریشان رہ جاتی ہے۔ ماہر کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پرانے عاشق کو کسی نے فائر مار دیا، اور وہ ایسے فائر لگا کہ وہ ماہر جو ہوتی ہے وہ اس کی طرف دوڑ رہی ہوتی ہے، شاپنگ کیا ہوا سامان بھی وہیں پڑا رہ جاتا ہے، اس کی طرف دوڑتی ہے۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ماہر اور اریب اور ماہر اور ساتھ شاپنگ کر کے نکلتے ہیں، لٹیرے آتے ہیں اور آ کر ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور لوٹ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اریب کو پتہ چل جاتا ہے، وہ آگے سے آتا ہے، آ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اریب کو فائر مار دیتے ہیں۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سعد کے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے، جو کہ اریب کی ماں اور فہا کی ماں نے بھجوائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب شاپنگ کرنے آتے ہیں بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ کہ اب ان کے باہر نکلتے ہی کون سا واقعہ رونما ہو جائے گا اور کون سا نہیں۔ شاپنگ ہو جاتی ہے، پیمنٹ کرنے لگتا ہے سعد، پیمنٹ جب ہونے لگتی ہے تو سعد اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے، تو اپنا شاپنگ کیا ہوا سامان وہاں سے اٹھاتے ہیں اور باہر کی طرف آتے ہیں۔ لٹیرے جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں، لٹیرے جو ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور آتے ہی ان کے اوپر ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ سامان لوٹ بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ پتہ کرو وہ کہاں ہیں۔ باہر کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے ہو سکتا ہے کوڑے والا آتا ہے صبح صبح، وہ نہ ہو کوئی اور، آپ دیکھو باہر، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے ان لوگوں نے ڈاکٹر ان کو کہہ دیتا ہے کہ اب آپ کے بیٹے اریب کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک ہے، وہ تندرست ہے، تو آپ ٹینشن کسی بھی بات کی مت لیں۔ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ماہر جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں کیا نہیں۔ ساتھ کہتا چلو گھر چلتے ہیں، وہ کہتی میں گھر نہیں جاؤں گی کسی بھی صورت، اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں۔ ڈاکٹر ساتھ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل آتا ہے اور اس کی طرف پہلے دیکھتا ہے کہ اب یار میں اس کو کیسے سمجھاؤں اور کیا بات سمجھاؤں، لیکن وہ اس کی ماں جو ہوتی ہے ساتھ کی بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صبح سے گئے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے، لیکن واقعہ نیا ہی رونما ہو جاتا ہے، ان کو کیا پتہ کہ وہ کہاں ذلیل ہو رہے ہیں۔ سعد کا والد جو ہوتا ہے سرور صاحب، وہی بھی پریشان ہوتے ہیں، نیلو کہتا کہا لگاؤ کہاں چلے گئے، ماہر کو بھی ساتھ لے گیا، اگر کوئی کام تھا تو گھر کو اس کو تو گھر چھوڑ جاتا، تو اس کو بھی ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے۔ اریب جو ہوتا ہے ساتھ کہتا ہے کہ ماہر بات تو کر لو گھر والوں سے، چلو اگر نہیں جانا تو۔ سعد جو ہوتا ہے وہ اپنی محبت میں جکڑا ہوتا ہے۔ نیلو فون کر رہی ہوتی ہے تو سعد فون اٹھا کر کہتا ہے کہ میں بس آنے والا ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک نکل آتا ہوں، میں انشاءاللہ جلد گھر پہنچ جاؤں گا۔ ماہر جو ہوتی ہے اپنا سر پکڑ کر کھڑی ہوتی ہے، اس کی کزن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماہر کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں تو جکڑی ہوئی ہوں۔ نیلو جو ہوتی ہے بار بار کالز کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے گھر میں پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ صبح سے شاپنگ کرنے لے گئے ہیں لیکن ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ ہے ان کو بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن انہیں کیا پتہ کیا ایشو بنا ہے۔ ماہر گھر آ جاتی ہے، اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس وقت ساتھ کے پاس تو سب لوگ ہیں لیکن اریب کے پاس کوئی نہیں، تمہیں اریب کے پاس جانا چاہیے۔ اب وہ کیسے جائے، پہلے ہی فعال لوگوں نے اتنی انسلٹ کر دی جس کا کوئی حساب نہیں۔ ساتھ جو ہوتا ہے پولیس وین میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اریب کی ماں اور فہا کی ماں نے پولیس بھجوائی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ اس کی ماں پریشان ہوتی ہے تو کہتی کہ آپ سعد کو گھر لے کر ہی مڑیے گا، ٹھیک ہے۔ سعد محلے والے آتے اور آ کر کہتے کیا مسئلہ بن گیا بھائی جان، وہ کہتی کوئی نہیں۔ پولیس جو ہوتی ہے ان کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ دوسری طرف ماہر کا والد جو ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، ساتھ جیل میں ہوتا ہے اور جکڑا ہوتا ہے۔
पुलिस वाले साद को ऐसे घसीट रहे होते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, लेकिन उसका वालिद कहता कि मुझे यकीन है मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आरिफ और दूसरी माहिर भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, साद की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। अच्छी लगे तो लाइक। साद की माँ साद के वालिद को कहती है आप बेटे को छुड़ा के लाइएगा जो भी मसला हो। उसका वालिद कहता है आप दुआ करो कोई नया मसला और बड़ा मसला ना हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे ने कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं किया होगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर